اس کے معنی موسیٰ نے مان لیا کہ جو میری مرضی تھی وہ بے تکی تھی، تو اب بے تکی چیزوں نہیں مانتا. آپ دیکھیں مولا علی نے جو دعا لکھی ہے وہ کسی صاحب نے اس کی اشاعت کر دی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ دیکھا ہے میں بہت اچھی چیز ہے. اس میں جو دعا کا طریقہ انہوں نے لکھا تو کیا لکھا کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اپنی خواہش ظاہر کرتا ہوں، لیکن جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہ میرے دنیا اور آخرت میں اگر میرے لیے مفید ہے تو آپ کو مجھے دینا، اور اگر وہ متضرر ہے تو ہرگز نہ دینا، خواہ میں خوش ہوں یا رنجیدہ رہوں. تو یہ اعلی رسول کبھی ایسی بات ہی نہیں کرتے تھے کہ جس سے یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ انہوں نے بے تکی چیز پیش کر دی. جبھی تو ہے وصایت مشکورہ، تمہاری یہ دوڑ دھوپ مسائل جمیلہ یہ اس قابل ہے اعلی رسول کہ اللہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. کہ یہ سمجھنا چاہیے. یا یہ کہ ان کا طریقہ جو ہے بشری، کیونکہ بھیجے گئے بشر بنا کے، یہ تو نورانی مرکب ہے اعلی رسول، اور اس کی تمادت نور کی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے دنیا میں بھیجے گئے بشری لباس پہنا. ورنہ پبلک بھاگتی وہ کہتی کہ صاحب ان کا ہمارا جوڑ کیا ہے، یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کیسے پڑھیں؟ لہذا ان کو وہاں شادی بھی کرنا پڑی، بیوی بھی، بچے بھی، بیٹا بھی دھندا، وہی سب کچھ ہوا. وہاں دیکھیے تو آپ کو ملے گا ارسطو نے ایک طریقہ بتا دیا تھا، مطلب ذہن میں آ گیا کہ جانور کو جیسے طوطا ہے، وہ زمانے میں وہ پڑھائے جاتے، ان کا سال بھر ہو گیا تھا طوطا پڑھتے ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہا وہ ایسی سے چیز ہے. تو اس سے کہا گیا کہ آپ کچھ صورت نکالیے گا تاکہ جلدی سے پڑھ لے طوطا. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم بتا دیں گے. تو اس نے ایک آئینہ بنوایا، کہا ایک آئینہ بنائیے، وہ بن گیا. کہیں گے بس آئینہ رکھیے بیچ میں اور ادھر طوطے کو ڈال دیجیے، اور ادھر چھپ کے اتنا بڑا آئینہ ہو کہ آپ بالکل چھپے رہیے، کیونکہ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں تیز جانور، وہ جا کپڑا بھی دیکھ لے گا تو سمجھ جائے گا چھپے ہیں، لہذا بالکل چھپا دیے اپنے کو، اور وہاں دانا وانا جو کچھ اس کا ہے وہ ڈالیے، وہ کھائے گا. اب جو کھائے گا سر جو اٹھائے گا تو آئینے میں اپنا ہم جنس دیکھے گا تو وہ سمجھے گا یہی طوطا. اب وہ سر یہ ہلا رہا تو وہ بھی ہلا رہا، اب وہ مانوس ہوگا ادھر. اب پیچھے سے آج نبی جی بھیجو تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہی بول رہا ہے، اپنے اوپر نفرین کرے گا کہ تم اتنی دیر سے سب کھا گئے تم نہیں بولتے، اور وہ دیکھو بول رہا پیچھے سے. تو اگر سال بھر کی تعلیم ہوگی تو ہفتوں میں ہو جائے گی. یہ طریقہ ہے. اسی طریقے کو اللہ نے بھی نبھایا کہ وہ انبیاء بھیجے، ورنہ ملک کو بھیج دیتا. اب ملک آج نمازیں پڑھ رہے ہیں مگر آپ کب سنتے؟ آپ بھی کہتے کہ تمہاری غذا نماز ہے، تمہیں نہ بیوی کی ضرورت، نہ بچوں کی ضرورت، نہ پیٹ کے دھندے کی ضرورت. ہم سے کہتے ہو نماز پڑھ، کیسے پڑھے؟ لہذا ملک کو نہیں بھیجا، اس میں بشری لباس پہنا کے آج رسول کو بھیجا. جب آ گئے رسول کو دیکھو تم ایک بیوی میں گھبرا رہے ہو، 9 بیویوں کا نرغے میں، اور کیسی کیسی بکٹ بیویاں ہیں اس میں، سمجھا؟ نماز پڑھ کون سکتا؟ مگر 9 بیویوں کے نرغے میں، اور رسول کی نماز اور قرآن کی آواز، قم اللیل الا قلیلا، روز نمازیں کم کرو. جبکہ ادھر سے حکم یہی ہو رہا ہے اقیموا الصلاۃ علیہ کے لیے، مگر انہوں نے اس طرح سے نماز پڑھی کیا بولے گا بس بس جو حق تھا تم نے ادا کر لیا. ادھر سے یہ ہو رہا ہے تو اب اس کا اثر پڑتا ہے. اگر وہ کچھ نہ کھاتے پیتے ہوتے تو آپ کیا کہتے؟ آپ بھی کہتے کہ صاحب ان کا سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، ہمارا ان کا عمل نمونہ ہمارے لیے کب ہے. تو اس لیے انہیں ظاہری طہارت کی بھی ضرورت جو تھی
تو وہ مجازی تھی، کیونکہ اگر وہ کبھی نہ نہاتے تو یہ ہو سکتا ہے یہ نہانا تو جانتے ہی نہیں، لہذا وہ نہاتے بھی تھے تاکہ پبلک کے اور امت کے اوپر سے غسل اور تطہیر یہ اس سے مستغنی نہ ہو جائے، وہ یہ چیز نہ ہٹ جائے۔ لیکن سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہاں وہ پانی لے جاتے تھے تو اس لیے نہیں کہ وہ کوئی نجیس تھے، اس لیے وہ طاہر پاک و پاکیزہ تھے، لیکن اگر وہ نہ نہاتے تو امت کا عمل جو ہے وہ پیغمبر کے عملیے سے ملنا چاہیے، اس لیے یا وہ حکم دے یا عمل کر کے دکھلا دے۔ اب اگر وہ شعور نہیں ہے اور اس کی بیداری نہیں ہے تو وہی کہے کہ صاحب کھڑے نہا رہے نجیس ہو گئے، تو جیسے کہ آپ نہاتے ہیں تو زیادہ تر یہی ہے کہ جب آپ طاہر نہیں ہیں تو آپ نہا لیتے، اب دوسرے کو نہاتے دیکھیے گا تو ذہن میں چیز پہنچے گی ضرور کہ ہو سکتا ہے، ارے حکمی نہ صحیح تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی طاہر نہ ہو، لہذا اپنا جیسا سمجھ لیتا ہے۔ تو چونکہ آل رسول کو بشری لباس پہنا کے بھیجا گیا تاکہ سب کو سمجھائے اور ان کا واض و پن جو ہے وہ مؤثر ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ذہن انسانی ان کو اپنا جیسا بنانا چاہے تو اس کے لیے بندش کر دی گئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دیکھو تمہارے جیسے ہاتھ پیر ان کے بھی ہیں، تمہاری غذا یہ کھاتے ہیں، تمہاری ایسی شکل ہے اور تمہارا قاعدہ یہ ہے کہ تم نجس ہو جایا کرتے ہو اور اس کے بعد طہارت بھی کرتے ہو، تو تم ان کو اس منزل میں اپنا جیسا نہ سمجھ لینا، اس لیے کہ انما پوری ہماری طاقت جو ہے وہ انما میں ہے کہ ان کے یہاں کبھی شائبہ بھی اس کا تصور نہ ہو، بلکہ ان کو ہم نے پاک و پاکیزہ ہی پیدا کیا ہے، یہی ہمارا اٹل ارادہ ہے اور ہمیشہ یہ پاکی ہی رہیں گے، پرواہ نہیں۔ لہذا یہ چیزیں یا یہ کہ من بقا علی الحسین اس کو کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کا یہی خیال ہے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب پڑھے لکھے گریجویٹ ہیں، کوئی LLB ہے، کہیں کچھ ہے، کوئی جاہل ہے کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بڑے بڑے احکامات ہیں، اور وہاں حدیث نے بتا دیا کہ پرے مغز کے برابر آنسو نکل آگے، اور یہی سبب ہے کہ کچھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ مریضوں کے رنگ اب وہ نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس میں آپ اور ہم دونوں مل کے اگر مدد کریں گے تو یہ حسینی مدرسہ جو ہے تو قائم رہے گا۔ کیا آپ نے اپنے بچپن میں نہیں دیکھا کہ جب مجلسوں میں آپ نہیں بیٹھے کہ کیا حالت ہوتی تھی مجلسوں میں؟ قدم رکھا اور اذا سامنے نظر آ گئی، شادی مجلسیں اور محرم کی مجلسیں ان میں ایک امتیازی شان ہوتی کہ کچھ ہی جو سر پر ہری ٹوپی ہے، کرتا ہے کالا، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سب کہیں معلوم ہوا دور سے کہ اب یہ محرم آ گیا۔ اب چونکہ اعتراض اتنے کیے شر البریہ نے کہ صاحب کالا کپڑا جو ہے وہ شیطان بیٹھ جاتا اس میں، اور یہ بدعت ہے جو جس کا ذکر ہم کر چکے، اور اس کے بعد اگر وہ سبیل کے چاروں طرف منڈا ہوا ہے تو شیطان بیٹھتا ہے، یہ سبھی چیزیں ہیں، مگر سمجھ میں نہیں آتا جب اپنا مطالبہ منوانے کے لیے ایک مسجد کی حمایت کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو کالی پٹیاں باندھیں گے، تو اس کے معنی جسے باندھے تھے سب کے ساتھ ساتھ ایک شیطان تھا، اپنے منہ سے کہتے ہو جب کالا ہے ٹھیک ہے شیطان آپ رہنے دیجیے، ہم اپنے اسی میں ہیں، لیکن آپ نے کیسے یہ کالی پٹی باندھی؟
وہ تو کہیے جب یہ ہوا کہ جو باندھے گا گرفتار ہوگا جب یہ چھوٹی ہے ان سے، ورنہ جب دیکھیے تو کالی پٹی. ارے مسجد کیا چیز ہے اہل رسول کے مقابلے میں؟ جاہل اجاہل. مسجد کیا ہے؟ کعبہ کچھ نہیں جی، کعبہ بدتر ہے اہل رسول کے مقابلے میں. اور یہی تو چیز ہے کہ کعبہ بدتر ہے، اس کو ہم نے سجدہ کیا. آدم بہتر تھے، شیطان نے ان کو نہیں کیا سجدہ، اسی لیے وہ شیطان رہا، ہم بندے رہے. درود پڑھیے محمد علیہ. زیادہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے جوابات علماء کرام نے دیے، لیکن پھر بھی اب کچھ ایسا ہے کہ وہ چیزیں علامتی جو ہیں ادا کی، اس میں کچھ کمی ہے. کتاب و سیاہ یا کہ اس سے ڈرتے ہیں کہ ہم پہچان لیے جائیں گے کہ شیعہ ہے، تو نہیں چیز سمجھ میں آتی. آپ ڈرتے ہیں، ہم تو بالکل کالے ہو بڈھے آدمی ہیں، آپ تو پہلوانی بھی کر سکتے، اب ہم سیدھے چلے آتے. کیوں؟ شاید یہ کون ہے یہی لباس پہنے، رسول اللہ یہی لباس پہنے، اس کا کیا چاہیے؟ ارے کچھ نہیں ٹوٹی اگر کچھ بھی علامت کی ہو، ہری ٹوپی ہو. لیکن اس زمانے میں سب ٹوپیاں دیتے تھے اور آپ سب برہنہ سر ہیں، تو اب یہ تو ماحول بدلتا رہتا ہے. تو آپ نے اس زمانے میں دیکھا ہوگا کہ مجلسیں ہوتی تھیں، جو ادھر بے ہوش ہیں کچھ ادھر بے ہوش ہو گئے، کچھ ادھر بے ہو. آج بے ہوشی کہاں گئی؟ تو کچھ اثر پڑ رہا ہے، آپ ماحول سے متاثر ہو رہے ہیں. اب یہ ایسی سی چیزیں آل رسول کے لیے یہ ہمارے زبان سے نکل رہی، تبرنے کے لیے کون نہیں کہتا؟ ایسا تو بہت بری چیز ہے یہ تبرہ جو ہے، لڑوا دیتا ہے، یہ لڑائی کی چیز ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. کیونکہ ایمان کا موضوع ہمارا رہتا ہے ہر دفعہ، ایمانی کی چیز ہم بیان کر رہے ہیں. قرآن مجید نے کیا کہہ دیا؟ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. دیکھو اگر ایمان باللہ حاصل کرنا ہے تو یہ نہیں آ سکتے، بلکہ طاغوت پر پہلے تبرہ کرو، انکار کرو. فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا پہلے انکار کرو. ویؤمن باللہ، اب ترتیب بھی آپ خود ہی سمجھ لیجیے کہ پہلے طاغوت سے انکار کرو گے تمہیں صاحب ایمان ہونا. اللہ باذن اللہ جو ہے کہ بغیر اجازت کے دائرۂ ایمان میں نہیں داخل ہو سکتے، وہی وہ اجازت دے رہا ہے کہ پہلے آپ تبرہ بولیے طاغوت پر. اب یہ طاغوت کیا ہے؟ اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ مفسرین جھولا ڈھنکڑ لے کے دوڑے، یہ طاغوت کیا ہے، کیا کس کو رکھ دے؟ یہ شیطان ہے، ہر موقع پہ وہ شیطان کو پکڑ لیتے. یہ شیطان ہے، شیطان تبرہ بول، پھر اللہ تو بھی مل جائے گا. اور وہ اس کا کیا ہے؟ اب یہ فریقین کے ساتھ امام فخر الدین رازی یہ طرف ہے، انکار ہے، ذرا کس سے ہے؟ شیطان سے. اچھی بات. اور یؤمن باللہ یہ تو صاف ہے. اور عروہ اس کا کیا ہے؟ عروہ اس کا کیا چیز؟ اس کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ عروہ اس کا جو ہے تو آل رسول ہے. درود پڑھیے محمد. تو اب تین ٹکڑے ہو گئے، طاغوت، یؤمن باللہ، طاغوت شیطان ہو گیا، یؤمن باللہ جو ہے وہ تو اللہ ہے، ایمان باللہ، اور وہ اس کا آل رسول. تو کہاں ربط ملتا ہے؟ آپ دیکھیے جب تفسیر میں جو حضرت نے ارشاد فرمایا، جب لوگ پہنچے کہ حضور یہ طاغوت سے کیا مراد ہے،
یومن باللہ تو صاف ہے، اس کا بھی فریقین نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ آل رسول ہے، لیکن یہ طاغوت کیا ہے کہ جس سے انکار کیا جائے اور گویا جس پر تبرہ کیا جائے، طاغوت کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تو لوگ کیا کرتے؟ کہا شیطان، کہا کہ نہیں، شیطان نہیں مراد، وہ اس لیے اندھے آخر کو دیکھتے ہیں نہیں کہ وہاں آل رسول سب نے مان لیا، اور پہلا سرا جو ہے، درمیانی سرا، درمیانی جگہ جو ہے تو یومن باللہ کی ہے، آخر میں آل رسول ہے، اور شروع میں کیا ہے تمہارے سمجھ میں نہیں آتا؟ کہیں گے حضور ارشاد فرما دیجیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ طاغوت سے مراد غاصبین حقوق آل محمد، تو اس کا انکار کر دیے، اس پر تبرہ کر دیے۔ اب یہ کہیے تو کہانی خوب گھر مار رہے ہیں، ہاں لگوا دے، تو دیکھیے تبرہ جو ہے، جب تک تبرہ نہیں ہے، براعت نہیں ہے، تو مذہب میں داخل نہیں ہوگا، اور ہر مذہب کے لیے براعت ہے، ہاں وہ اہل سنت کیوں نہ ہو، وہ براعت کے معنی، تبرے کے معنی علیحدہ ہو جانا، نہ ماننا، بس یہ ہے تبرے کے معنی۔ لہذا وہ مسجد میں نہیں آتے، مندر میں آتے ہیں تو مسجد تبرہ کرتے، یعنی نفرت کرتے۔ ایک انگریز ہے، وہ ان دونوں سے نفرت کرتا، وہ گرجے میں جاتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کے ایک طرف ہو، دوسرے سے انکار کرے۔ تو براعت کے معنی صرف یہ ہے، وہ جو آپ لعنت بھیجتے ہیں تو اس کو رنگا گیا کہ کسی طرح یہ ان کے منہ میں جو ہر وقت ہے کہ لعنت، تو یہ چھوٹ جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گالی ہے، انہوں نے کہا یہ فساد کی چیز ہے، لیکن قرآن مجید میں 29 مقام پر ہے۔ یہی شیطان جب یہ غلبہ کرنے لگا، اس کو مطالبے اس کے جتنے سے وہ پورے ہو گئے، تو خداوند عالم سے جب اس نے جھگڑا کیا تو آواز دی اس نے، جس کو کہ قرآن نے محسوس کیا ہے، فَخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا اس جنتوں سے، ان جنتوں سے نکل جا، تیرے اوپر پتھر پڑے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے تیرے اوپر میری لعنت رہے گی۔ اب یہ لعنت کو وہ کہتے ہیں کہ صاحب گالی ہے، یہ کہتے ہیں حافظ جی گالی ہے، تو اس کے معنی اللہ یہ گالی بک رہا ہے، صاف صاف ہے، وَعَلَيْكَ لَعْنَتِي، تیرے اوپر میری لعنت، تو یہ گالی ہے، تو اتنی بڑی گالی ہے۔ اب جو بندے ہیں اس کو باہر سے انہوں گالی دے دی، مصیبت ختم ہو گئی۔ اِلَىٰ یوم الدین، قیامت تک کے لیے یہ لعنت چل رہی، اتنی لمبی گالی کا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب کیا ہے کہ عقل پر پردے پڑے ہوئے، خالی کلمہ جانتے، ایمان کی منزل سے بالکل نابلد ہے، وہ کیا سمجھے کہ آل رسول کی منزل کیا ہے، لہذا بغیر لعنت کے لیکن ایمان نہیں آئے گا، سمجھ لیجیے، جب تک تبرہ نہیں آپ کریں گے۔ اب رہا سوال یہ کہ وہ جھگڑے کی چیز ہے، تو جھگڑے کی چیز ہر چیز بن سکتی، نعرہ تکبیر کیا ہے، تو نہیں کوئی جھگڑا، ٹھیک ہے، اللہ بزرگ ہے، مگر جب ان کا رام ڈول نکل رہا ہو تو ذرا چیخ کے اللہ اکبر کہہ دی، لیکن پٹ کے آئیے گا۔ اب آپ ہم سے کہیے صاحب آپ نے ایسی تکبیر بتا دی کہ اس نے پٹوا دیا ہم کو، دو چار دفعہ ایسی جو شرارت ہو جائے گی کہ ان کے کوئی جلوس اٹھے، آدمی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب کہیے گا تو پٹ کے آئیے گا، کوئی مسلمان کہہ دے وہ پٹے گا، تو اب وہ مولوی صاحب کا دامن پکڑے کہ صاحب ایسی چیز پھنسا دی آپ نے بتا دی کہ اجی جہاں بولے وہاں پٹے، تو وہ محل ہوتا ہے، نعرہ تکبیر ایسی نہیں ہے، یا نماز ہے اس کو ثابت ایک صبر کی چیز ہے، دنیا کا ایسی یہی سب ہے، کفار سے کہیے کہ نماز پڑھنا ہوتا ہے پڑھ لیجیے، اللہ سے دعا ہے،
لیکن یہی نماز، یہی مصلی آپ یہی بازار میں جا کے چوراہے پر بچھائیے تو کیا ہو رہا ہے؟ نماز ہو رہی اور ٹریفک رکی ادھر کی ادھر کی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو شاید تھوڑی دیر لوگ ڈریں گے ضرور کہ بھائی یہ اللہ کچھ باتیں کریں، مگر جب یہ پاگل ہو گیا ہم سب کے راستے بند کیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مصلی میں لپیٹ کے ایک دم گونتی پھینکے آپ کو۔ تو اب آپ کہیے صاحب نماز جو ہے آپ نے ایسی بتا دی کہ مصلی میں لپیٹ کے ہمیں دے دی، تو ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے۔ اب یہی چیز جو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں آج جا کے یہاں منڈی میں کہیے یہ گاڑے باز ہے، تو جھگڑا تو ہو ہی گئے، ان کا پول کھلتا ہے، جب آپ روتے ہیں یہ ان کو برداشت نہیں۔ پہلے تو ان کا دیا سیوں نے مارا، اچھا سیوں نے مارا وہ رو رہا ہے تو آپ سے کیا کرنا، آپ اور ساتھ دیجیے تاکہ ان کا پول کھلے۔ آپ جو روکتے ہیں تو اس کا منشا ہے کہ آپ اپنا پول نہیں کھلوانا چاہتے اور ہم کھول کے رہیں گے۔ قیامت تک کے لیے تیرے کو پھیلانا فخر نکل گیا، مگر خرگوا ہے شیطان، مگر غیرت کا مادہ تھوڑا سا تو ہے، ماننا پڑے گا تھا، ورنہ نکالا جا رہا ڈٹا رہتا ہو سکتا۔ اب وہ تو دوسری بار میں ملائکہ تو وہ چلو کل پٹا دو ہی میں، مگر نہیں، جیسے ہی یہ آواز ہے بس چلنے کی تیاری کر لی۔ جناب آدم و حوا بیٹھے کہ خدا نے کہاں کا ٹکٹ اس میں لے جا رہا، کہاں جا رہا ہے؟ مجھے جنت نہیں چاہیے، اب اللہ سے کہہ رہا آج جنت رکھ لی، پھر اللہ نے کہا جہنم میں بھیجوں گا، کہاں سے؟ جہنم میں، جہنم میں رہا، جنت ہمیں نہیں چاہیے، انار لگے سیب لگے فقط واضح حور ہو رہا، ہمیں چاہیے مومنوں سے کہیے گا نکل بھاگا۔ اور وزن رسالت میں کچھ ایسے دے گئے کہ قومو انی کہا جا رہا ہے، ادھر سے بھاگے تو ادھر سے آ گئے، میں ایسا جوکے ہو گئے ہٹائیں گے، تو یہ ویسا نہیں ہے، اس میں ذرا غیرت ہے کیونکہ سگما نہیں ٹھہرا، اور پھر ایک دو جنت 7 طبقے جنت کے اس نے روک بھی نہیں کی، یہاں سے بھاگا، اب ادھر کدھر آیا؟ خازن جہنم کے پاس، دروغہ جہنم، اب وہ دیکھ رہے ہیں اس کو، یہ اس کو دیکھ رہے، اب وہ ڈرے ہوئے کہ یہ نکالا ہوا وہاں سے ہے، ملائکہ کو اس نے داؤں دے دیا تھا، بچ گیا، عصمت چھن جاتی، توبہ چلنا کر کے وہ بچے، اب یہ ادھر پیچھے پڑا، کیا دیکھ رہا ہے؟ کہیں گے یہ جہنم کھولیے، پہلے تو کچھ سے کیا مطلب ہے؟ تم کو کیا ہے کہ یہ کھولیے جہنم کھولیے، جنت میں تم یہی کرتے ہیں، اسی سے نکالے گئے ہوا ہے، تمہیں کیا کام؟ ہم نہیں کھول سکتے، جہنم نکال دے آپ، کیوں نکال؟ تم وہاں جنت میں تھے بھول جاؤ، وہاں تو نکال دیے گا، دیکھا ہے سب، وہ سب ہم دیکھا ہے، اب یہ دیکھیں گے ہم نے کہیں بھلا یہ کیسے ممکن ہے، یہ علاقہ تو مجھے کو ملے گا، اللہ نے کہا نہیں کہ جہنم میں بھیجوں، جہنم میں بھیجوں، تو کم سے کم کھول کہ دکھاؤ ہمیں جہنم، ہم دیکھیں کتنی کوششیاں ہیں، کتنے دالان ہیں، اسی میں ہمیں بسر کرنا ہو۔ اب وہ پھسلا رہا کہ وہ ڈر ہو گیا جہنم میں، کہنے بھاگا، کل ہاتھی کا آواز تو ہم نے بھی سنی کہ جہنم میں، اب یہ واقعہ جد اعلیٰ حضرت علماء علیہ الرحمہ نے واقعات صالحات میں لکھا ہے، تمہیں پڑھے محمد کہاں جہنم میں جائے گا، یہ تو آواز آئی تھی، اور اس کی قائد کو پیچھے پڑا ہوا، تو خازن جہنم نے دروغہ جہنم نے کھولا، ایک صفحہ جو کھلا اس کی آنکھیں بند کر لی، اس کی کہیں گے دوسرا دکھائیے، کہیں گے ایسی ہے وہ بھی، کہیں گے نہیں ہم سب پورا اپنا علاقہ دیکھ لیں، کیا میں اس میں رہنا دوسرے میں رہنا، وہ بھی دکھایا، اس کی آگ اس سے زیادہ تیز، تیسرا کھولیے، وہ تیسرا کھولا اس سے زیادہ تیز،
کہیں اس کو بھی بند کرو، ابھی صوفہ کھولو، یہاں تک کہ ساتویں تک حاویہ وہ طبقہ ایسا ہے جو معصومین نے فرمایا کہ اگر ایک پھول کا شرارہ جو اس کا ہے وہ دنیا میں بھیج دیا جائے، تمام دنیا جل کے خاک سفر ہو، اور جلتے جلتے اس کی آگ بالکل سیاہ ہو، اور اس میں سے آوازیں آتی ہیں ہب ہب، اسی لیے اسے ہب ہب بھی کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا خادم جہنم نے دیکھو اب سب دکھا چکے، اس کے لیے نہ پیچھے پڑو کیونکہ بہت سخت آگ ہے، اب ہب ہب ہے، انہیں کہا ہمیں دکھا دیا بس طبقہ کھولا، اور جو کھولا تو آگ لپکی، اسے آنکھیں بند کی پیچھے گئی، یہ بند کر دو، پھر آیا گا یہ اس کو کھولو کہ حاویہ کو پھر کھولو، کہیں گا پیچھے سے دے کے بھاگ رہے، کہیں نہیں دیکھو کیوں، اب کیوں نہیں، کہیں اس کے اندر کچھ مجھے مجسمے نظر آ رہے ہیں، تو کھول دو ذرا۔ اب جو کھولا تو نے کہا ہاں 1 2 3 ہاں گن لیے، بند کر دو، اب بند کر لیا۔ یہ کون لوگ؟ اب خادم جہنم اپنے راستے جاؤ تم، جنت میں تم نہیں کہ یہ سیب کیوں لگا، یہ انار کیوں لگا، اسی باتوں سے نکالے گئے وہاں۔ اب یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، ارے کوئی ہے، تمہیں کیا ہے جسے مطلب؟ تو اس نے کہا نہیں مطلب تو ہم ہی کو ان سے ہے، انہی سے مطلب ہے۔ تیرے کیا مطلب؟ کہا بھاتی میں تو آج تک یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ بدبخت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، سب سے پہلے میں جہنم میں آؤں گا، اور یہ تو میرے بھی چھوٹا معلوم ہوتے ہیں جو میرے پہلے سے یا پیچھے رزلٹ کرائے ہوئے لہذا جہاں سے نتیجہ نکل آیا کہ دیکھیے پیشگی پہلے ہی سے یہ پتلے آگ میں جل رہے ہیں، لہذا 9 ربیع الاول کو واجب ہے کہ ہم بھی جلا کے لائیں گے۔ مگر محل سے، ہاں جنت میں بے محل نہ ہو جائیے گا، لیکن میرے پاس نہ آئیے، دیکھیے گا اہلو پہلو میں آپ پھنسے ہوئے کہ اہلو پہلو کوئی اور ہے، تو کیا پھر پتلا نہیں جلائیے؟ نہیں جلائیے، میں چھوٹا تھا جلائیے بھی، جیتے بھی میں پتہ بھی نہ چلے۔ اگر کسی نے پوچھا کہ کیا ہو رہا، کیسے پٹاپٹ جوتے پر ہو رہے، تو کہہ دیے ایک نیزی جانور تھا پٹاپٹ مار، سب بہانے ہو سکتے، مگر اپنی تصویر تبرے شریف کی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ میں نماز کریے گا دنیا میں کچھ ہے نہیں، اور آل رسول نے اسی لیے کہہ دیا ہے، اور انہوں نے عمل بھی کر کے دکھلا دیا۔ شہزادے کونین کا دیکھیے، اکثر ذاکرین اس کو اشتہار میں لاتے ہیں، پردے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ شہزادے کونین نے یہ کہہ دیا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ سب کے پردے میں اٹھائیے، یہ کہا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، مگر تعبیر غلط کیا ہوتی کہ راج کیوں کہا سب نے، کیونکہ وہ پردے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ پردہ رکھا ہے۔ اب یہ تعبیر ہو گئی غلط، میں کہتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، پردے کے لیے کہا انہوں نے، مگر یہی شہزادی حیات میں چادر سے کیا کر کے ندی میں رسول کے پاس جاتی، بابا کے پاس نہیں کرتی، تو پھر اب مرنے کے بعد یہ شدید پردہ ہو گیا کے پاس گہوارہ ہے، اس کے اندر کفن ہے، اس کے اوپر سے کوشش پڑی ہے، وہ کافی نہیں ہے، بلکہ رات کا وقت ہو تو معلوم ہوا کہ اس کی وجہ کوئی اور ہے جو صحیح نہیں بتائی جا رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اشارہ دیا تھا کہ وہ لوگ آئے بھی تھے تو شہزادی نے کلام نہیں کیا، صحیح یہ ہے آپ نے وصیت کی تھی مولا علی سے کہ جب میں مر جاؤں تو آپ ایسی کوشش کریے گا
کہ میرے دشمن میرے جنازے پڑا. یہ ہے وصیت اصلی.